بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجدہ سہو کیا ہے؟ سجدہ سہو کا کمپلیٹ طریقہ: نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہے یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہے یا کوئی چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا صرف شک ہے، یقین نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا یا نہیں۔ سہو کے معنی ہے بھول جانا۔ نماز میں بھول کر کوئی کمی یا زیادتی ہو جائے، اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے لکھا ہے کہ رکعت کے بارے میں شبہ ہو جائے کتنی پڑھی ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ سہو ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہے کہ 3 پڑھی ہے یا 4، تو 1 رکعت مزید پڑھ کر سجدہ سہو کر لیں۔ ایسی یا تو اس کی 4 پوری ہو جائیں گی اور یا ایک زیادہ ہی 5 ہو جائے گی۔ دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا کافی ہوگا۔ سجدہ سہو کرنے کی صحیح اور بہتر شکل یہ ہے کہ آخر تشہد میں تحیات، درود شریف اور دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے 2 زائد سجدے کریں، جس طرح کہ عام رکعتوں میں 2 سجدے کیے جاتے ہیں، اور پھر مزید کچھ پڑھے بغیر سلام پھیر دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر عصر کی نماز پڑھائی، 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ نماز پڑھ کر مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے نماز ہو گئی۔ ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، کیا آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں بھولا ہوں اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور چھوٹی ہوئی نماز پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ جو شخص 4 رکعت کی جگہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر جب اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے 3 رکعت پڑھی ہے، تو خواہ وہ گھر میں بھی چلا جائے اور بعد بھی کر لے، تو پھر بھی وہ 1 رکعت جو رہ گئی تھی پڑھے گا۔ اس کو ساری نماز پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈالتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کرے۔ 3 یا 4 رکعت والی فرض یا واجب نماز میں 2 رکعت پڑھ کر بیٹھنا بھول گیا بلکہ کھڑا ہونے لگا، اگر نچلا آدھا دھڑ بھی سیدھا نہیں ہوا، یعنی ٹانگیں سیدھی نہ ہوئی ہو، تو بیٹھ جائے اور اتحیات پڑھے اور پھر کھڑا ہو۔ ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر نیچے کا آدھا دھڑ سیدھا ہو گیا ہو تو اب نہ بیٹھے بلکہ کھڑا ہو کر 4 رکعت پڑھ لے، فقط آخر میں بیٹھے۔ اس صورت میں سجدہ سہو واجب ہوگا۔ اگر سیدھا کھڑا ہونے کے بعد پھر لوٹ آئے گا، اتحیات پڑھے گا، تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سہو کرنا بھی واجب ہوگا۔ اگر نماز میں کئی بھول ایسی ہو جائیں جن سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، تو سب غلطیوں کی طرف سے 1 سجدہ سہو یعنی 2 سجدے، 1 مرتبہ سجدہ سہو یعنی 2 سجدے کر لینا کافی ہو جائے گا۔ اگر سجدہ سہو کرنے کے بعد پھر کوئی بھول جائے تو بھی پہلے کیا ہوا سجدہ سہو کافی ہو جائے گا، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وتر نماز میں دعائے قنوت لوٹا کر پڑھنے یا دوبارہ پڑھنے سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوا کرتا۔ جن نمازوں میں الحمدللہ شریف کے بعد کوئی سورت پڑھنا واجب ہے، اگر ان میں سورت ملانا بھول گیا تو سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا۔ فرض نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ ملانا بھول جائے تو بعد کی 2 رکعتوں میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کر لے۔ اگر پہلی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک میں سورت ملانا بھول جائے تو آخری 2 رکعتوں میں سے ایک میں سورت ملائے اور سجدہ سہو کرے۔ اگر نہ پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائی نہ آخری 2 میں ملائی اور بعد میں یاد آنے پر سجدہ سہو کر لیا، تب بھی 100% نماز ہو جائے گی۔
3 یا 4 رکعت والی نفل نماز میں پہلے قعدہ میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھنا بھی جائز ہے، اس لیے کہ نفلوں اور غیر مؤکدہ سنتوں کے درمیان قعدہ میں اگر کوئی بھولے سے درود شریف پڑھ لے یا تحیات 2 دفعہ پڑھ جائے تو سجدہ سو واجب نہیں ہوگا۔ اگر الحمدللہ کے بعد بقدر ضرورت قرات کر چکنے کے بعد صورت میں کہیں اٹک جائے اور یاد نہ آتا ہو تو فوراً رکوع کر دینے سے سجدہ سو واجب نہیں ہوگا۔ اگر نماز پڑھتے پڑھتے درمیان میں کسی جگہ رک گیا اور کچھ سوچنے لگا، سوچنے میں کم از کم اتنی دیر لگی کہ جس میں 3 بار سبحان اللہ کہنے میں لگتی ہے، تو آخر میں سجدہ سو کرنا ہوگا۔ سورت کو 2 دفعہ پڑھنے سے سجدہ سو نہیں ہوا کرتا، کیونکہ اس کو لمبی قرات سمجھا جائے گا، اور اتحیات اگر پہلے قعدہ میں دوبارہ پڑھی ہے تو سجدہ سو واجب ہوگا، اگر آخری قاعدہ میں پڑھی تو واجب نہیں ہوگا۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ نماز کے پہلے رکعت میں اتحیات کے بعد بھولے سے درود شریف پڑھنے لگا تو کم از کم اللہم صلی علی محمد یا زیادہ پڑھتے، تو جہاں یاد آئے وہیں سے چھوڑ کر کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سو کرے۔ اگر نماز میں کسی جگہ غلط کو درست کر کے صحیح پڑھ دیا تو نماز ہو جائے گی، اگر سجدہ سو واجب نہیں ہوگا۔ البتہ اگر پوری الحمدللہ شریف پڑھ کر پھر تمام سورت لوٹائے تو سجدہ سو واجب ہوگا۔ اگر آہستہ آواز والی فرض نماز میں کوئی شخص بلند آواز میں قرات کر دے یا بلند آواز والی نماز میں امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو اس کو سجدہ سو کرنا چاہیے۔ البتہ اگر اتنی تھوڑی قرات کی جو نماز صحیح ہونے کے لیے کافی نہ ہو، مثلاً 2-3 لفظ بلند یا آہستہ پڑھ دے تو سجدہ سو لازم نہیں آتا۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت پڑھ کر قعدہ میں بھولے سے ایک طرف یا دونوں طرف سلام پھیر دیا، جب تک نماز توڑنے والی کوئی بات نہ ہو جائے، یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں اور بقیہ رکعتیں پڑھ لیں، اور آخر میں سجدہ سو کر لینا، نماز درست ہو جائے گی۔ اگر 4 رکعت کی نیت باندھی اور تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا، پھر کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے نماز جاتی رہتی ہے، مثلاً بول پڑا یا سینے قبلے کی طرف سے پھیر گیا، تو 2 رکعت نفل ہوگی اور ایک بیکار ہو گئی اور نماز پھر سے پڑھنی ہوگی۔ اگر 4 رکعت والی نماز میں بھولے سے پہلی یا تیسری رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھ گیا، 3 دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار میں دیر لگ گئی یا تحیات للہ وصلوات پڑھ دیا تو سجدہ سو واجب ہو گیا، لیکن اگر اس سے کم پڑھا یا کم وقت بیٹھا تو سجدہ سو واجب نہیں ہوگا۔ اگر وتر کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا اور جب رکوع میں چلا گیا تب یاد آیا، اب لوٹ کر دعائے قنوت نہ پڑھے بلکہ نماز کے آخر میں سجدہ سو کر لے، لیکن اگر رکوع میں جانے کے بعد پھر لوٹ کر دعائے قنوت پڑھے گا تو گنہگار ہوگا اور سجدہ سو پھر بھی واجب ہوگا۔ سجدہ سو واجب ہو گیا تھا لیکن جان کر یہ بھول کر ادا نہ کیا، یہاں تک کہ درود شریف اور دعا پڑھنے لگا، اب سجدہ سو کر لیں، اور اگر ایک طرف یا دونوں طرف سلام بھی پھیر لیا تب بھی جب تک نماز توڑنے والی کوئی چیز بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سو نہ کیا جا سکتا۔ جب تک نماز توڑنے والی کوئی چیز بات نہ ہو جائے پھر بھی سجدہ سو کیا جا سکتا ہے، اب بھی نہ کیا تو نماز لوٹانا واجب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔